जिसको कहते हैं मरियम नवाज पे कोई केस ना बनता हो और आप उसको बगैर किसी केस के उठाकर अंदर कर दें, नैब में डाल दें, हब्से बेजा में रखें और वहां से आप उठा के उसको कोर्ट लखपत के डेथ सेल में फेंक दें। जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए। उसकी वजह ये थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन पीरनी पिंकी थी और तुम थे, और जिसने कहा कि तुम्हारी नापियां एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती है और वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। कहता उसने कहा वो साइफर कहाँ है, कॉपी जो साइफर, वो तो मैं गुम हो गई मुझसे। अंदाजा लगाएं आप, साइफर गुम हो गया मुझसे। वो जो तुमने डॉलर्स लिए हैं फॉरेन फंडिंग केस में, ये वो तो नहीं था ना, ये पाकिस्तान की अमानत थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज लाहौर में मरियम नवाज ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनकी तोपों का रुख इमरान खान और उनकी जमात की तरफ था। अब तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हमने तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, 9 अप्रैल की रात को मुल्क में जब कशीदा सूरत हाल थी, उसी रात को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। ये भी पूछेंगे इनसे कि उस रात वजीर आजम हाउस में क्या हुआ। कासिम सूरी उस रात के अहम गवाह हैं और उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको खिताब दिया था मैन ऑफ द आवर। ये बताइए, पीटीआई अब जो आजादी मार्च करने जा रही है, क्या ये मार्च धरने में तब्दील होगा? चूंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि आप आएं, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, मगर डी चौक में और रेड जोन में हम इजाजत नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखें, जमहूरियत में है, आप एहतजाज भी करते हैं, आपका आईनी हक है, और ये हमने 25 मई को भी किया था, पुरअमन थे हम। और जिस तरह खौफ के आलम में बुज़दिलाना हरकतें की इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और शेलिंग की, सबसे पहले कंटेनर्स लगाए इन्होंने। हमारे दौर में भी जब हमारी हुकूमत थी, बिलावल जरदारी ने ट्रेन मार्च किया, इस्लामाबाद आए, हमने उनको हर जगह पे कहीं पे भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। जमीयत उलमा इस्लाम आई, 2 दफा धरने दिए, वेलकम का। वो कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरह अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उनको महदूद कर दिया गया था, अगर आपको याद हो, एक मैदान के अंदर। तो वो कहते हैं आप मैदान के अंदर करना चाहें तो आप कर लें, मगर हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप डिसरप्ट कर दें हमारी जो भी रेड जोन की है, पार्लियामेंट की तरफ आप आ जाएं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो तहरीक इंसाफ अब प्लान क्या कर रही है? हम तो पहले भी जो इन्होंने रस्ते में रोका लाहौर से निकलते हुए, क्या वो रेड जोन था? क्या जब डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को शीशे तोड़े गए, क्या वो रेड जोन में इस्लामाबाद में दाखिल हो रही थी? एक मिनट देखें, क्या जब लोगों को घरों पे छापे मारे गए वो रेड जोन थे? इसमें कोई शक नहीं कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है। हमारा हक है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ मुझे प्लीज बताएं। हम 25 मई को आए, हम तो कोई भी रेड जोन में भी दाखिल नहीं हुआ था, और हम पे इन्होंने जो है वो शेलिंग शुरू कर दी ब्लू एरिया के अंदर। ये आपके ऑफिस के बाहर इस तरफ ये रेड जोन है। आपका ऑफिस रेड जोन में है, मगर रेड जोन में है ये ऑफिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बाहर ये शेलिंग में लोगों को मार रहे थे, क्यों? देखें, ये खौफ में मुब्तला हैं, बुज़दिल हैं, ये जिस काम के लिए आए वही काम कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी चोरियां बचानी थी, अपने नैब के कानून चेंज करके अपने आप को सहूलत देने आए। और जो इस हुकूमत के खिलाफ जब हम हकीकी आजादी के लिए निकल रहे हैं, तो फिर पुलिस गर्दी जो इनका काम है, थाना और कचहरी से कंट्रोल करना, ये जमहूरियत को इसीलिए नहीं आगे बढ़ने देते। रहनुमा हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग निकलेंगे आपके पीछे, वो ये जानने की कोशिश करें, ये नहीं कि वो क्या करेंगे, वो ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या करेंगे। क्या आप मार्च करेंगे या धरना करेंगे? मैं बुनियादी सवाल पे फिर से चली। मार्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। अवाम की सपोर्ट साथ है, आपने देख लिया है। पूरे पाकिस्तान में एक पहली दफा इस तरह हुआ है कि कोई सियासी लीडर अपने घर में बैठ के भी कॉल देता है तो लोग बाहर निकलते हैं शहरों में। तो लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा? तो ये जब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आएंगे यहाँ पे, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, ये हमारा आखिरी लॉन्ग मार्च होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ लेकर जाया जाए, और इस मुल्क में जो हल है, आपको पता है सियासी इस्तेकाम है नहीं। आपने कहा कि जब तक इस्तेकाम हो नहीं सकता। आपने बड़ी जरूरी बात की, आपने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि धरना होगा।
دیکھیں یہ بھی دھرنے میں کی آپ کو نہیں پلاننگ کہہ ہو رہی ہے۔ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں وہ مقصد ایک ہی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور یہ اس امپورٹڈ سرکار سے جو امریکہ کی ایما پہ سازش کے ذریعے جو مداخلت ہوئی اس کے ذریعے جو آئے ہوئے ہیں، اور جن کو صرف بٹھایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے مفادات کا دفاع نہ کریں بلکہ امریکہ کے مفادات کا دفاع کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ریلیف مل رہا ہے NRO2 یہ اس تو چکر میں ہے سارے۔ جب تک یہ موجودہ حکومت جو ہے یا جو سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے الیکشنز کا اعلان نہیں کرواتے یا کرتے تو تب تک آپ کا یہ لانگ مارچ جاری رہے گا؟ ہمارا جو دیکھیں مقصد ہی یہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب سائفر کے اوپر آ جائیے، چونکہ آپ نے سائفر کا متن جو ہے وہ دیکھا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ جی میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ سائفر جو ہے بھیجا۔ اب اس سائفر کے اندر کیا ایسا تھا جس کو آپ نے جوڑا کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ اس سائفر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور جو دھمکی آئی امریکہ کی طرف سے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سائفر جب ہمیں پتہ چلا، خان صاحب نے جب پشاور ادھر پنڈی میں اسلام آباد میں جب جلسے میں کہا، اور اس کے بعد جب میں انہوں نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل تھی اس کے اندر وہ پیش کیا، اور وہاں سے جو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو سفیر تھا امریکہ میں اس نے باقاعدہ اس میں لکھا ہوا تھا سائفر میں کہ ڈیمارش بھی کیا جائے، یہ بالکل کھلم کھلا مداخلت ہے اور اس پہ ڈیمارش کیا جائے، اور پھر قومی سلامتی کمیٹی نے بھی اسی کو انڈوز کیا اور ڈیمارش کیا اس کو۔ اس کے بعد جب ہے وہ وفاقی کابینہ میں پیش ہوا، پھر آپ کو پتہ ہے جو قومی سلامتی کمیٹی ہوتی ہے، جو قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں باقاعدہ پیش کیا گیا، اور اپوزیشن نے اس میں شرکت نہیں کی۔ ہم نے کہا اپوزیشن کو کہ آپ آئیں اور یہ اس پہ آ کے بات کریں، قومی اسمبلی میں لے کے آئے۔ ہمیں پتہ ہے، مگر چونکہ آپ نے متن دیکھا ہے، دیکھیں میں نے متن پڑھا ہے، اس کے اندر صاف صاف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے پڑھا اور مجھے بہت شرم آئی کہ میں اس ملک کا جس کی 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، جو ایک نظریے پہ بننے والا ملک ہے، اس ملک کی قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ہوں، جس ملک کے 22 کروڑ عوام نے ایک وزیر اعظم کو منتخب کیا ہے، اور ایک اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری امریکہ کا وہ کیا رہا تھا جی؟ اس نے صاف لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ 7 مارچ کا واقعہ ہے جی، ابھی تک 8 مارچ کو یہاں پہ عدم اعتماد میں جمع ہونا تھا، وہاں پہ ہمارے سفیر کو اور ڈیفینس اٹاچی بھی موجود ہے پاکستان کا، ان کو کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے، صاف 3 صفحوں پہ تھا وہ سائفر، اور اس میں یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ ورنہ جو ہے سنگین نتائج دیکھنے پڑیں گے، اور اگر آپ نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹا دیا تو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ پھر اس میں پورا لکھا ہے کہ کیوں رشیا گیا، اور اس میں یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اور یورپ بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا، یہ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں، یہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا ہے۔ جب آپ مجھے بتائیں آج آپ کا شہباز شریف ٹی وی پہ آ کے جی کہ وہ مجھے تو پیوٹن بڑی اسمائل دے رہا تھا، پیوٹن کو تو مسئلہ نہیں تھا پاکستان سے، پاکستان کو تو پیوٹن جو ہے وہ گیس پیٹرول گندم سستا دے رہا تھا 40%، مگر وہ اس کے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا نا سر۔ دیکھیں مسئلہ تو ہمیں آیا کہ ہمیں امریکہ نے نہیں لینے دیا، اس وجہ سے تو حکومت چلی گئی۔ یہ جو آپ نے بات کہی یہ بڑی اہم ہے، اور اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ جو متن ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس یہ سائفر ہے آپ اس کو پھر پبلک کر دیں۔ جب خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ پبلک کر دیں تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ کہیں گم ہو گیا۔ تو اگر میرے پاس دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک تو جو آڈیو لیک ہوئی وہ اس سے پہلے کیا ہے، جب یہ جو ہے ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا تھا، اس کو اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کیا گیا، اس کو آپ کی وفاقی کابینہ کی اجلاس میں، آخری جو 2 اجلاس تھے اس کے اندر۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ میرے تک بھی پہنچا، صدر کے پاس پہلے تھا، پھر میں نے جو ہے وہ سیل کر کے 12 اپریل کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا، اس کی ریسیونگ میں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اور باقاعدہ ان کو بھیج چکے ہیں۔ وہ ان کو چاہیے
اور ہماری ایک ان کو ڈیمانڈ کیا ہے چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ دیکھیں اس پہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس پہ صاف اور شفاف ایک اس میں پتہ چلے کہ کس طرح اس ملک کو کوئی اور ڈکٹیشن دے رہا ہے، اور ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے آ رہا ہے، باہر کے کہنے پر جو ہے وہ ڈالر چلتے ہیں، لوٹا کریسی ہوتی ہے، 25-30 کروڑ روپے چلے، آپ کے جو ہے ہمارے بہت سے لوگ سفیر سے ملنے جا رہے تھے، سفارت خانے گئے ہیں، اس سے پہلے آپ اگر اس کی پوری آپ اس کا چین دیکھیں تو وہ سارے بک گئے، آپ کا وزیر اعظم ختم، آپ کو کیا ہم اپنی آزاد خارجہ پالیسی بھی نہیں رکھ سکتے؟ مگر مجھے یہ اگر بتائیے، پاکستان کمزور قاسم یا صاحب، چھوٹا ملک ہے، دیکھیے، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، آپ کی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تقریریں آپ ہم جو ہے نا، بہت سنتے ہیں مگر انٹرویو کا بڑا کم موقع اچھا، ملتا ہے، چلیں، اس ٹھیک لیے ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ سوالات جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کو فالو کرتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، وہ جواب دینے بہت ضروری ہیں۔ جیسے کہ ایک سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سائفر کے حوالے سے آپ پھر کھل کے یہ کیوں نہیں کہتے، اور خان صاحب کیوں اپنی لیکس کے اندر بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں میں نے لینا، آپ کو کہا پھر آپ کہ کہیں کہ امریکہ نے ہماری سفارتی حکومت کے تعلقات، خلاف سازش کی اور اس حکومت کے ساتھ مل کے عدم اعتماد میں پورا حصہ لیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب جو لیک ہوئی ہے آڈیو، اس ٹائم تک اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا یہ جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں ابھی تک یہ ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام نہیں لینا۔ سائفر کو اس کو وفاقی کابینہ نے جب ڈی کلاسیفائی کر دیا تو اس کے بعد وہ میرے تک بھی پہنچا، اور اس کی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی سفارتی اس طرح کی جو مراسلے ہوتے ہیں وہ اس کی آپ کاپی نہیں رکھ سکتے، وہ بین الاقوامی قانون کی مگر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک کاپی ہے مگر وہ گم گئی۔ دیکھیں کاپی جو تھی وہ بھیج دی، آپ کے وزیر خارجہ نے جو ہے کیبنٹ ڈویژن کو بھیجا، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر کیبنٹ ڈویژن سے وہ پھر ہمارے قومی اسمبلی میں آئی اسد کیسر کے پاس، اور اسد کیسر نے جو ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد استعفیٰ دے دیا، پھر میں قائم مقام اسپیکر بنا، میرے پاس وہ کاپی تھی اور وہ میں نے خود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا کہ آپ پلیز اس پر مگر خان تحقیقات صاحب کریں۔ کے پاس بھی تو ایک کاپی تھی، جو مجھے جو میں نے آپ کو بتایا، خود جس کہتے ہیں طرح کہ گم گئی۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن سے قومی اسمبلی آئی، ہم نے ریسیو کی، اس کے بعد اسد کیسر جب تک اسپیکر تھے ان کے پاس، جب میں آیا تو وہ میرے پاس آیا، اور میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 12 اپریل 2000 کو ابھی جو 12 اپریل تھا 2022 کو میں نے ان کو کاپی بھیجی۔ اور جو خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی جس طرح رابن رافیل کے ساتھ ہوئی جو ایک امریکی افیشل ہیں، جو بات چیت ان کی ہوتی رہی ہے امریکی افیشلز کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جی آپ کیوں ہمارے خلاف جو ہے سازش کر رہے تھے؟ دیکھیں عمران خان کا تو آپ کو پتا ہے وہ تو چھپاتے تو ہیں نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پہ، ساری دنیا کے، ایک منٹ، ساری دنیا کے سامنے کہہ چکے ہیں، ایک انٹرویو میں نہیں، آپ کے پاکستان کے جتنے بھی ویل نون چینلز ہیں اس پہ کہہ چکے ہیں، پبلک گیدرنگز میں کہہ چکے ہیں، جلسوں میں کہہ چکے ہیں، کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ برابری کے تعلقات امریکہ سے چاہتے ہیں، امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا، لیکن امریکہ سے آقا اور غلامی کا رشتہ نہیں چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد نیشن ہے، ہم اپنے انٹرسٹ میں اپنی عوام کے ہمیں فیصلے کرنے دیے جائیں، ہم ایک پرامن لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ ہم مان جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اندرونی سیاست کے اوپر بھی اب نظر ڈالیں گے، چونکہ جو آپ نے رولنگ دی تھی اس کے اوپر جو عدالت ہے اس نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، چونکہ وہ رولنگ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اس کو غیر آئینی قرار تو دے دیا گیا ہے، مگر آپ کے اپنے جو کولیگز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 5 ہمارے اوپر لگایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم لائل نہیں ہیں اپنی جو ریاست ہے اس کے ساتھ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے بلوچستان کے صدر اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خانسوری صاحب۔ قاسم صاحب، جو آپ نے رولنگ دی اپریل کے اندر جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد کو نہیں ہونے دیں گے، چونکہ آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے یہ جو تمام لوگ جو تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں انہوں نے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے اندر آرٹیکل 5 بڑے واضح طور پہ کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ۔ اب وقت گزر گیا ہے، کچھ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب مختلف ہوتا ہے، حکومت سے باہر ہوتے ہیں مختلف ہوتا ہے، وہ کیا ایسے محرکات تھے، کیا ایسے مسئلے تھے جس کے نتیجے میں آپ نے یہ کہا کہ جی مجھے اپنے تمام کولیگز کے اوپر یہ لگانا ہے کہ جی آرٹیکل 5 کے تحت
وہ لوئل نہیں رہے اسٹیٹ کے اوپر. اس کے اندر آپ کے ایم کیو ایم کے بھی ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ تھے. دیکھیں, جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, میں اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ پیش 8 مارچ کو ہوئی. مراسلے میں 7 مارچ کو پہلے سے ہی بلا کے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, بتایا گیا, ہدایت دی گئی کہ آپ نے منتخب وزیر اعظم کو جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے چینج کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری کو امریکہ کے کیسے پتا چل گیا کہ یہاں پہ عدم اعتماد مگر اس کے اندر تو آپ کے کولیشن پارٹنرز بھی تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک سفیر کو, ایک منٹ, 2 وزیر تھے ایم کیو ایم کے. جی ہاں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پھر کس طرح اس کے بعد یہ جب ایک عام آدمی جب یہ سوچتا ہے اور اس کے پاس سیفر ہو اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کو جب پتا ہے کہ یار کس طرح ہمارے ملک میں ڈرایا بھی جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہی سب کچھ ہو رہا ہے, تو کیوں ہونے دوں وہ. میں جو ہے وہ ایک آزاد شہری ہوں اس ملک کا, اور 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. ہم نے ملک اس لیے نہیں بنایا کہ ہم غلامی کریں, ہم نے تو 2 قومی نظریے پہ بنایا کہ ہم آزاد مسلمانوں کے لیے ایک ریاست چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی تمام ارکان اسمبلی تھے, سینکڑوں کی تعداد کے اندر, جو آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے ریاست کے ساتھ غداری کی؟ دیکھیں, میں نے ریاست کے ساتھ وفا نبھائی. میں نے دیکھیں, جو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو, بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, میں نے ریاست کے ساتھ وفاداری کی. ریاست میں مداخلت کو میں نے قبول نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ امریکہ کی ایما پہ لائی جا رہی ہے یہاں پہ, اور یہ کسی اور ملک کے غیر ملکی اشاروں پر ہو رہا ہے, اور یہ جو بھی آج ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور جو لوٹا کھریسی ہوئی ہے یہ انہی کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اس کو میں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا, اس کو عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کرتا ہوں. مگر پھر اعلیٰ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کا جو بھی رولنگ تھی, انہوں نے کہا کہ اٹ واز ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, اور انہوں نے یہ بھی کہا دا ایکشن آف دا ڈپٹی اسپیکر واز بائسڈ. یہاں تک انہوں نے کہا. تو جو آپ کا عہدہ تھا ڈپٹی اسپیکر کا, کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ بالکل. دیکھیں, مجھے جو ہے وہ ریاست کا ایک جو سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے اس کے اندر میں ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوا, الیکشن ہوا, اور میں پوری وفاداری میں نے دکھائی اپنی. میں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھ دیا, میں نے اپنے ملک کو دیکھا. میں نے کوئی کسی کی لالچ میں تو نہیں آیا, میں نے تھوڑی امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا. میں نے تو بلکہ اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کو پھر غلام بنایا جا رہا ہے, پھر ایک کرپٹ مافیا کو اس پہ مسلط کیا جا رہا ہے. وہ جب میں نے دیکھا کہ جس دن فرد جرم عائد ہو رہا ہے جس پر, اسی کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. مجھے پتا تھا کہ جس نے جیل جانا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے, اس کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ان کے بیٹے کو. یہ کیا ہونے جا رہا تھا سب ابھی تک جو اس کی جو NRO2 کی جو چین چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک وہ شخص جس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا عدالت میں, ان کی چونکہ کرپشن کے اوپر بہت بات ہو گئی ہے تو لوگ اب جو ہیں وہ اور سوال بھی کرنا چاہتے ہیں نا. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی 3 اپریل کو لوگ جاننا چاہتے ہیں, آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس رولنگ سے پہلے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں, میں بالکل ملاقات تو ہوتی رہتی تھی. ہمارے وزیر اعظم تھے, وہ ہاؤس کے جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس تھے. انہوں نے آپ کو اپروول دیا تھا کہ آپ یہ رولنگ دیں, اور اس حوالے سے بات ہوئی آپ کی؟ نہیں, وہ تو دیکھیں لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, اسمبلی میں تھے, اور اسی اسمبلی کا میں ڈپٹی اسپیکر تھا. ٹھیک ہے, لیکن اسمبلی چلانا تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا کام ہے. یہ چمبے کی بات ہے کہ اسپیکر کہاں تھے, اسد کیسر صاحب کدھر تھے, وہ کیوں سامنے نہیں آئے, آپ کو یہ رولنگ کیوں دینی پڑی؟ دیکھیں, اس طرح تو نہیں ہے. ویسے اسمبلی تو دونوں چلا سکتے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر ایز اے اسپیکر پھر اسمبلی چلاتے. دیکھیں, میں وہ سوال پتہ کیوں کر رہی ہوں, چونکہ آپ کو تو پتا ہے کیا سرائیاں ہوتی رہیں کہ جی قاسم سوری اسٹیپڈ اپ کہ ہی بیکیم دا مین آف دا آور, مگر جو اسد کیسر صاحب تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس قسم کی رولنگ دیں, اور انہوں نے کہا میں اپنے باقی جو ممبر آف پارلیمنٹ ان کو میں نہیں کہہ سکتا غدار. یہ بالکل وہ ہے, اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور رولنگ کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسپیشل وہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے رولنگ دینی ہے, وہ بھی رولنگ دے سکتا تھا, اور وہ بھی ہماری اسی جماعت کا ساتھی ہے ہمارا. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی بہت سے اہم اجلاس میں بھی چلاتا رہا ہوں, اور اگر آپ پورا دیکھیں 3 سالوں میں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر اجلاس کی صدارت میں نے کی, وہ بھی ساتھ ہوتے تھے.
اور آپ چونکہ عمران خان صاحب کے کافی قریب تھے، کیا عمران خان صاحب نے کبھی ذکر کیا کہ جی ہم وہ والی باتیں ہیں جو بالکل ہی اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیسے آ رہی ہیں آپ اسے کہہ سکتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں. ہمارے دور میں سب سے اچھے میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری سول ریلیشن شپ تھا. عمران خان چیئر کرتے تھے، جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ جی ایچ کیو میں بھی پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم وہ چیئر کر رہا ہے اور آپ کا جو ہے رائٹ پہ آپ کا آرمی چیف بھی بیٹھا ہوا ہے. پہلی دفعہ اس طرح ہوا. مگر خان صاحب کو کوئی اپنی ذات کی لالچ نہیں تھی. سر خان صاحب نے یہ بھی کہا اور حال ہی میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے جو اتحادی تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واپس حکومت کے اندر لے کے آتی تھی، کابینہ کے اندر بٹھاتی تھی. بالکل صحیح کہا انہوں نے. صحیح کہا جی بالکل صحیح کہا. اچھا دیکھیں بدقسمتی سے جس طرح جدوجہد جاری ہے اس ملک کے اندر جمہوریت کی، وہ میں بھی پہلی دفعہ آیا تھا جیت کے، تو بہت سی اس طرح کی چیزیں تھیں جو بعد میں ہم سب کو پتہ چلیں اور یہاں تک بھی پتہ چلا کہ کس طرح سیفر آتا ہے اور کس طرح ایک اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری آپ کے دھمکاتا ہے سفیر کو بھی اور کہتا ہے کہ یہ کرو اور پھر وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس طرح ابھی خان صاحب نے بتایا اپنے انٹرویو میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ زیادہ بڑی پوزیشن پہ تھے اور ان کو مگر آپ بھی ایک پوزیشن پہ تھے جب آپ نے یہ رولنگ دی یا یہ پورا اپریل کا جو مہینہ چل رہا تھا، کیا آپ کو بھی پارلیمنٹ سے باہر سے کالز آتی تھیں؟ دیکھیں ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ تو کوئی پہلا نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. ابھی میں ہوں آپ کے سامنے ہوں، میرے پہ دہشت گردی کے بھی پرچے کاٹے گئے، مجھ پہ غداری کا بھی پرچہ ہے، مجھ پہ بغاوت کا بھی پرچہ ہے، مجھ پہ توہین رسالت کا بھی پرچہ ہے، مجھ پہ دہشت گردی کا، میرے پہ چھاپے مارے گئے ہیں، میرے بھائی کو مارا گیا ہے، میرے بھائی پہ ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، میرے گھر پہ فائرنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کوئی چھپی ہوئی تو چیز نہیں ہے نا. یہ سارے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو بھی کروا رہا ہے سب کو پتہ ہے اور ہم سارے سہ رہے ہیں اور لیکن پھر بھی کھڑے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی کی اس تحریک میں پرامن پرجذبے اور باہمت ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. سیاسی کارکن سیکھتا بھی ہے، وقت کے ساتھ سیکھتا ہے اور حکومت میں رہ کے سیکھتا ہے. آپ کو تو بہت اچھا عہدہ ملا، تو اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت جب آپ پارلیمنٹ کے اندر تھے تو آپ کے اوپر کس قسم کے پریشرز تھے؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ کو ٹو بی آنےسٹ مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کسی سے گائیڈ لائن لینے والا آدمی نہیں ہوں. پہلی بات یہ میں جب بھی اسمبلی چلاتا تھا میں نے اسد کیسر صاحب کو بھی کہا ہوا تھا، دیکھیں جب میں چلاؤں گا تو پھر میں خود چلاؤں گا، مجھے کوئی پیچھے سے پرچی آپ نے نہیں بھیجنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں خود چلاؤں گا. تو شکر ہے وہ مجھ پہ اعتماد کرتے تھے اور میں پہلا اسپیکر تھا جس نے اپنی مرضی سے قومی اسمبلی کو اردو میں چلایا، اپنی زبان میں چلایا. اچھا میں نے باقاعدہ جو ہے جو ہمارا ایجنڈا چلتا تھا وہ میں نے پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ وہ اردو میں پرنٹ ہوتا تھا. جو 9 اپریل کی رات تھی سوری صاحب، تو اس وقت آپ بنی گالا میں بھی تھے ایک وقت پہ. جی کیا ہوا 9 اپریل کی رات کو؟ بہت ساری سٹوریز چھپی اس کے بعد کہ جی وہاں پہ غیر سیاسی لوگ بھی آئے، آپ کے اوپر بڑا پریشر پڑا، کیا ہوا؟ وہ تھے وہاں پہ تھا یہ آپ کا پی ایم آفس میں، پی ایم ہاؤس میں تھے اور میں بھی گیا تھا وہاں پہ. یہ بھی سارا سب یہ ہوا کیا جی پی ایم ہاؤس میں کیا ہوا؟ پی ایم ہاؤس میں پر اعتماد بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری جو وفاقی کابینہ کے ہمارے سینئرز لوگ بھی تھے اور وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ان کی نیچر ہے، وہ آخری بال تک کھیلنے والے آدمی ہیں، وہ کبھی بھی مائنس نہیں سوچتے اور وہ ہمیشہ جیت کا سوچتے. سر ہوا کیا؟ تو یہ سارا جھوٹ تھا. آخری بندہ میں تھا جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنی ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے اپنے گھر گئے. تو جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے آخری گاڑی کے پاس میں کھڑا تھا اور مجھے انہوں نے آخر میں کہا کہ حوصلے سے رہنا ہے، ہمت سے رہنا ہے اور ہم نے آخری دم تک مقابلہ. اس رات کو وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم سے کون کون ملنے آیا تھا؟ دیکھیں میں کچھ ٹائم کے لیے تھا وہاں پہ، سب کی ملاقاتیں تو نہیں، کچھ نیوز اینکرز بھی گئے تھے اور ہمارے سینئر قیادت بھی تھی. تو آپ جو با اثر حلقے تھے وہ نہیں تھے؟ میں نے نہیں دیکھا، میں کیوں جھوٹ بولوں، اگر میں نے دیکھا ہوتا میں آپ کے سامنے سچ کہتا. لوگوں نے کہا ہیلی کاپٹر آیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، سارا یہ ساری سٹوری تھی.
जहाँ तक मुझे पता है, बिल्कुल। अच्छा, चलें इधर एक वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि अब आपने आर्टिकल 6 की बात छेड़ दी है, तो आर्टिकल 6 के बारे में ये भी अब कहा जा रहा है कि जिस तरह के आपने कहा कि कभी ये फंदा किसी और के गले में होता है, कभी आपके गले में होता है, बार बार ये सियासतदानों के इर्द गिर्द ये जो फंदा है ये घूमता रहता है। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जनाब कासिम सूरी साहब। कासिम साहब, आर्टिकल 5 के ऊपर आपने अपने आप को डिफेंड किया। आपने कहा कि जी आर्टिकल 5 जो मैंने इनके ऊपर लगाया है, लॉयल्टी टू द स्टेट, वो सही था। आज इमरान खान साहब के ऊपर ये बात होती है, आपने बताया खुद कि आपको कैसे गद्दारी के इल्जामात आप पे लगते हैं। जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वहां पे तमाम जितने भी बलोच लीडर हैं उन सबको गद्दार कहा गया है। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि जो आपने उस वक्त कदम उठाया आर्टिकल 5 लगाने का, और जो पौधा आपने बोया अब वो दरख्त बन रहा है, और आर्टिकल 6 इमरान खान साहब के ऊपर की बात हो रही है कि जी उनके ऊपर भी लग सकता है। सही दुरुस्त फैसले थे सारे? देखिए, एक तो जो इमरान खान को दूसरों से जोड़ा जाता है वो मुझे बड़ी हंसी आती है। एक वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा 30 साल तक, जिन्होंने अपनी अंपायर बनाई, बाप, फिर बेचे, फिर भाई वजीर आजम, दूसरा भाई वजीर आला, फिर जो है वो उसकी बच्चियां, अभी उसकी बेटी यानी वो गद्दार हो सकते हैं, मगर खान साहब नहीं, देखें जो करप्शन करता है, जो पैसे चोरी करता है, वो तो गद्दार नहीं है तो क्या है? इतने बड़े मनसब पे अल्लाह ताला उसको लेके आता है, वो वजीर आजम बन जाता है, और उसके बाद वो कमीशन खा रहा है, और उसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कह देती है, नाहिल कर देती है 3 दफा की वजीर आजम को। इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है? करप्शन, ये देखें, करप्शन ही तो जड़ है जिसने इस मुल्क को खोखला कर दिया। करप्शन ही वो चीज है जो आपका मेरिट नहीं आने देती, जो अनमेरिट सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर मेरिट एक शख्स ने बैठना होता है, उसकी जगह आप करप्ट आदमी को लगा देते हो। करप्शन के इल्जाम तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, तोशाखाना के ऊपर लग रहे हैं जी। तोशाखाने की जो डिटेल्स हैं, तोशाखाना का केस सब कुछ सामने है। इमरान खान आपके सामने है, जिस तरह लंदन का फ्लैट बेच के आया, पूरी मनी ट्रेल दी उसने, सारे हम आपके सामने हैं। वो तोशाखाना की डिटेल्स क्यों नहीं दी जाती? तोशाखाना का भी केस है ना, वो सामने है। अभी फॉरेन फंडिंग का भी शुरू हुआ कि जी अरबों रुपए की करप्शन, झूठ, उस शख्स का सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो करप्ट नहीं है, ठीक है? वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। अदालत नहीं, सबके सामने है, दुनिया गवाही देती है। जब आपके टेलीथॉन पे भी बैठते हैं तो कितने कितने अरब रुपए 2-2 घंटे में लोग दे रहे हैं। क्यों? ट्रस्ट है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक उस शख्स के से उन लोगों को प्लीज मत जोड़ें जिन्होंने करप्शन की है, और आज पूरी कौम को पता है कि इन्होंने किस तरह चोरियां की हैं, किस तरह इन्होंने टीटियां की हैं, किस तरह इन्होंने। मुझे एक बात बोलने दें, ये तो बात आपको अदालत में प्रूव करनी चाहिए थी ना। अगर अदालत में वो आज मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी आप एक कागज का टुकड़ा भी प्रेजेंट नहीं कर पाए जिसके तहत जो है आप हमारी अल्लाह का हमने कतरी खत नहीं पेश किया, हमने जो है ना वो कैलरी फोर्ड वाला वो उसका पेश नहीं किया, फोर्ड वाला के ऊपर भी मैं आना चाह रही हूँ। देखिए 2006 के 2007 अदालती कुछ तो अदालती फैसलों को माने ना। अब जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नाअहली का फैसला आया, वो नाअहली का फैसला इस पे आया कि जो इकामा था उन्होंने अपने बेटे से लिया, उसके पैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अपने फॉर्म के अंदर, इलेक्शन फॉर्म के अंदर, और उसके तहत उनको 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल करार दिया गया। आज चीफ जस्टिस साहब 62(1)(f) को काला कानून कहते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये एक अच्छा कानून नहीं है। आपकी पार्टी का इसके ऊपर असूली फैसला, आप करप्शन को एक मिनट छोड़ दे, भूल जाए, 62(1)(f) के बारे में एक असूली पोजीशन तो होगी ना, कि सिर्फ नवाज शरीफ को देख के तो पोजीशन नहीं पीटीआई अपनी। देखिए, माशरा हमेशा वो तरक्की करता है जहां पे इंसाफ हो, जहां पे बराबरी हो, जहां पे जो है वो करप्शन में अगर छोटे ने भी करप्शन किया उसको भी सजा और बड़े आदमी को भी मिले। वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां पे बड़ा चोर बच जाए, छोटा चोर जेल में चला जाए। ये मैं आपको कह रहा हूं। दूसरा, कानून जो है वो मुतहरिक होता है हमेशा। कानून ये नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है, बदलता रहता है हालात के मुताबिक, और इसीलिए हम जो है वो कानून साज इदारे में आते हैं कौमी असम्बली में कि हम कानून वक्त के तकाजों के मुताबिक बनाते रहें। तो कानून को आप ये कभी भी नहीं कह सकती एक वक्त में अच्छा होगा, नए हालात में आप उसको बदल सकते हैं, और इसीलिए कौमी असम्बली में हम बैठते हैं।
हम कानून साज इदारे के आज मेंबर ही आज इसलिए बनते हैं। 62(1)(f अच्छा है कि बुरा है? देखें, मैं समझता हूं कि सादिक और अमीन इस मुल्क में, जो इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, उसके अंदर ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें आप व्हाइट कॉलर क्राइम भी पकड़ सको। ये नहीं हो सकता कि आप बैठ जाओ अपने आप के सारे सर, कानून उड़ा दो। सादिक और अमीन का जो जी हाँ। कानून जो जनरल जियाउल हक लेके आए थे, देखें, उस पे बहस हो क्या सकती है, जो उस पे मौजूदा बहस उसकी हो सकती सूरत हाल है और ये इस वक्त सेनेट के अंदर इसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। देखिए, बहस आज चीफ अच्छी जस्टिस चीज ने है। उसको काला कानून कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पे क्या पोजीशन है? देखें, फवाद चौधरी साहब कहते हैं अच्छा नहीं है, आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बहस अच्छी चीज है, डिबेट होनी चाहिए, और लीगली वक्त के तकाजे के हिसाब से अगर समझते हैं कि ये चीज सही नहीं है तो उसको खत्म होना चाहिए। बिलखसूस आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं Personal राय कानूनदान आपकी क्या नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट वकील नहीं सियासतदान हूँ, तो है। सियासतदान हूँ, लेकिन मैं सियासत में समझता हूँ कि जिसने करप्शन किया है उसको इस तरह की जगह पे नहीं होना चाहिए। ये मुल्क वरना यानी किस तरह ये- सर्वाइव तो करेगा? यानी ये- करप्शन का मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे यानी ये 63-62 सादिक और में- अमीन का फिर ये हाँ, अगर ठीक वो है, झूठा है शख्स, वो झूठा है शख्स, उसने झूठ बोला है, उसने कुर्सी के साथ जो है वो ईमानदारी नहीं की, तो फिर उसको उस कुर्सी पे नहीं होना चाहिए। कासिम सूरी साहब, जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे लोग ये सवाल करते हैं कि जो हमारे लीडरान जब जाते हैं और खासतौर पे इस्लामाबाद जाते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है लापता अफराद का, उसके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाते? जहाँ हक की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम हक की बात करते हैं और हमारे घर से बच्चे उठा लिए जाते हैं, तो वो क्यों इस्लामाबाद में खामोश बैठे रहते हैं? देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पहली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने बीएनपी मैंगल के साथ 6 नुकाती जो है वो एजेंडे पे साइन किए। मगर वो आपकी हुकूमत से निकल गई, चूंकि आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। 2-2.5 साल बिलखसूस मिसिंग पर्सन्स पर हमने मिसिंग पर्सन्स में तारीख में 550 या 560 के करीब लोगों को छुड़वाया। अभी भी सैकड़ों लोग जो हैं वो लापता हैं। लेकिन ये इब्तदा हमने की, हम और बैठे, आपने enforced हमने बकायदा disappearances के कानून खान को साहब भी ने पास बताया नहीं किया। इसमें। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, जो हमने किया वो मुझे बताने दें आप, कि हमारी पहली हुकूमत थी जिसने बकायदा तौर पे लोगों को छुड़वाया। हम इस पे काम करते रहे। 100% अगर आप कहती हैं कि नहीं सबको हुआ, क्यों नहीं छुड़वा पाए? मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर सियासत के अलावा जो है वो रियासती इदारों का भी बहुत बड़ा रोल था। जिस तरह बलूचिस्तान में आपको पता है कि इंडिया की मुदाखलत है और दूसरे ममालिक की है, खसूसन आपका सीपैक को रोकने के हवाले से, तो इन चीज़ों की वजह से रियासती मशीनरी जो है उसके साथ भी उसको भी दरमियान में खान साहब ने कहा कि उनको भी लाएं और इस मसले का हल करें, और बाकायदा नेक नियति के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली हुकूमत थी जिसने सदरन बलूचिस्तान, आपका तुर्बत, मकरान, पंजगूर, अवारान, तुम, बुलेदा, इस इलाके में 600 अरब रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान हमने किया। ये इसी वजह से किया कि जो एहसास महरूमी उनकी थी वो कम हो सके, वहाँ पे तालीम हो सके, अस्पताल की अच्छी सहूलतें हों, वहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बलूचिस्तान में नहीं, देखिए जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साबिक फाटा उधर भी थी, उधर के 2 मेंबरान आपकी पार्लियामेंट के अंदर आए। जी हाँ। एक को जिस तरह आज आपके ऊपर बगावत के इल्जाम लगते हैं, तो एक जेल में हैं और रहे बड़े अरसे बगावत के इल्जाम में। जी, जी, जी। उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स आप लोग निकाल सकते थे, आपने बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकाले, बिलखसूस अली वजीर के नहीं निकाले, इसकी क्या अली वजह? वजीर भी रहा हमारे साथ असेंबली में दरमियान में, और आपके सामने मोहसिन दावड़ भी था। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मोहसिन दावड़ या अली वजीर को सबसे ज्यादा जब मैं बैठा होता था, मैं बेखौफ होकर उनको बोलने देता था, मैं बोलता था बोलो, मगर और उनको हर डिबेट में वो हिस्सा भी लेते थे। वो जेल के अंदर ही रहे, जिस तरह जबकि बाकियों के उन्होंने निकले। देखें, रियासत को सामने सामने गाली देना या इस तरह कहना, जो उनकी जो स्पीचेस थी, जिस तरह का वो आपने देखा होगा जो पश्तो में उन्होंने जो इलाके में किया हुआ था, जज्बात में किया होगा, गम और गुस्से में किया होगा, उसकी वजह से जो था वो तो खान साहब भी तो एक्स और वाई और मीर जाफर और सादिक, वो तो ठीक है, एक्स वाई तो सारी कह रहे हैं। इस तरह सबके सामने जो है वो हुकूमत को, पाकिस्तान को, तो कभी भी हमने नाउज़बिल्ला, कभी हमारा अपना मुल्क है, हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पक्के पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि किस नजरिए तो यानी इसी वजह से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। जी हाँ। कासिम सूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे बड़े तल्ख सवालात का एक अच्छे बलोच की तरह, जिस तरह बलोच के अंदर हमेशा पेशेंस होती है, आपने बड़े पेशेंस से हमारे सवालात का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सर।